صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے آیت کریمہ کے دوسرے پہلو کی طرف چلیے۔ یہی آیت کریمہ، اس میں اولاً حکم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ نعمت کا چرچا کرنا یہ شکر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، بازو دی ہے، آنکھیں دی، یہ ٹانگیں دی ہیں، دانت دیے ہیں، پٹھے دیے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، چھوٹی سی جھونپڑی بھی ہو یا سادہ سا گھر ہو یا بڑی سی کوٹھی ہو، اولاد وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ پاک کی نعمتیں ہی ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، تو ان کا چرچا کرنا چاہیے۔ ان کا چرچا کرنا شکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے نعمت کا چرچا کرو۔ چرچا کرنا یہ شکر ہے، اور نہ چرچا نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ پاک نے بندے کو نعمت عطا فرمائی، اب اس نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے، یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے میلے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے۔ فرمایا، جب اللہ پاک نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو اس کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بکھرے ہوئے بالوں والا شخص، اس کو دیکھا تو اس سے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تو بالوں کو راحت دے سکے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تیل کنگھی عطا جو فرمائی ہے، پھر اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، پھر وہ نعمتیں بندے پر نظر بھی آنی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے بندے کو بہترین گاڑی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے خود فقیروں والا حال بنا کر سائیکل پر گھوم رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس گاڑی کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اللہ پاک نے اسے نعمت بخشی ہے اور یہ اس کی ناقدری کر رہا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو اور واقعی مجبوری بنتی تھی تو الگ بات ہے۔ خواب خواہ نعمتیں چھپائے رکھنا، سب کچھ ہونے کے باوجود فقیروں والا حال بنائے رکھنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری بھی ہو سکتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا خوب چرچا فرمائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا چرچا کرنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والا ہے، اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی ہے، اب اسے آدمی چھپا کر نہ بیٹھے بلکہ لوگوں کو بتائے، کہے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے مجھے فلاں نعمت عطا فرمائی ہے، فلاں نعمت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے اگر بتانا درست ہو تبھی بتانا چاہیے، اس میں شیخی وغیرہ تو نہ ہو، یعنی کہ ریاکاری بھی نہ ہو، خود پسندی بھی نہ ہو، میں نہ ہو، بلکہ دل میں احسان مندی ہو اور شکر کے جذبات ہوں۔ اللہ پاک کی عنایتوں کے سامنے بندہ خود کو احسانوں میں ڈوبا ہوا تصور کرے،
اور تصور کر کے پھر ان کا چرچا کرے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ شیخیاں مارنا اور ریاکاری کی آفت میں پڑنا یہ تو گناہوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور نظر بھی نہ لگے، یہ اگر اس لیے آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھا نظر نہ لگے تو اس کا اور معاملہ ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نظر نہ لگے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا چرچا کرنے میں حرج نہیں ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اگر ان کا چرچا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے